السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ اچھا، بہت سے ریڈرز کا شکوہ رہتا ہے کہ میں فلاں کپل کو ٹائم نہیں دے رہی ہوں، فلاں کریکٹر کو ٹائم نہیں دے رہی ہوں، حالانکہ جس کپل کا، جس کریکٹر کا جہاں پہ سین آنا بنتا ہے میں ان کا سین لے کر آتی ہوں اور پورا ان کو اسکرین ٹائم ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہاں پہ تو آپ لوگوں کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، تو اتنے دن سے جو مطلب میں کمنٹس دیکھ رہی تھی اور میں ان کو ٹھیک سے کلیئر نہیں کر پا رہی تھی، کل میری ایک بہت ہی پیاری سی کیوٹ سی ریڈر جن کا نام ہے ایشی، انہوں نے کمنٹ کیا تھا اور مجھے ان کا کمنٹ بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے میری پرابلم مطلب سولو کر دی یہ کہہ کر کہ آپ بھلے 40 سے 45 منٹ کی ایپیسوڈ دیتی ہیں لیکن آپ ڈیلی دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ دے رہی ہوتی ہیں وہ رائٹر مطلب ہفتے میں ایک دفعہ دے رہی ہوتی ہیں یا 2 دفعہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی سب کو کلیئر ہو گیا نا کہ بے شک میں آپ لوگوں کو 40 سے 45 منٹ کی ایپیسوڈ دیتی ہوں لیکن میں دیتی ہوں آپ لوگوں کو ڈیلی ہوں، ٹھیک ہے؟ سو اس میں خوش ہو جائیں، شکر ادا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹارگٹ میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا، پکا پکا، ٹھیک ہے؟ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ مشی سب کے بیچ ایسے بیٹھی تھی جیسے اب رو دے گی۔ اسے شدت سے یاقوت کا انتظار تھا۔ وہ تو تھوڑی دیر نظر نہ آئے تو لگے آنکھوں کا نور چلا گیا، لیکن آج تو وہ رات سے ہی غائب تھا۔ یہی سوچ سوچ کر مشی کا دل بیٹھتا چلا جا رہا تھا۔ کھانا کھاتے سب لوگ دھیرے دھیرے کمروں میں جانے لگے تھے، لیکن مشی کمرے میں جانے کے بجائے وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو رات کے 2 بجنے والے تھے لیکن وہ اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ مشی نے اپنا موبائل اٹھاتے اسے کال ملائی، لیکن اسے جی بھر کر حیرت ہوئی کیونکہ یاقوت نے اس کی کال کاٹ دی تھی۔ مشی نے پھر سے کال کی لیکن پھر کاٹ دی گئی۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا، بار بار اس کے کال کاٹنے پر۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ڈھیٹ تو وہ بھی تھا۔ وہ اسے تھوڑا ستائے گی تو یاقوت مرزا ڈبل اس کی کسر پوری کرے گا، وہ بھی اس جان لیوا انداز میں۔ مشی اٹھ کر باہر کی جانب گئی اور جا کر ایک نظر پورچ میں گھمائی۔ وہاں سب گاڑیاں تھیں، صرف ایک یاقوت کی نہیں تھی۔ رات کے وقت باہر لان میں ٹھنڈی ہوا کے تھیڑ چل رہے تھے جو بدن سے ٹکراتے اس میں ایک سرسراہٹ سی پیدا کر رہے تھے۔ مشی تھوڑی دیر مزید آگے آتی، سیڑھیاں اتر کر آخری والی سیڑھی پر بیٹھ کر مین گیٹ کو دیکھنے لگی۔ بی بی صاحب، آپ کو کچھ چاہیے؟ ایک ملازم اسے ایسے بیٹھے دیکھ اس کی جانب دوڑا آیا اور ہاتھ باندھ کر مؤدب انداز میں پوچھنے لگا، نہیں کچھ نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ وہ سخت بیزار ہونے لگی تھی۔ ایک تو انتظار کرنا بہت مشکل تھا، اوپر سے جن حالات میں غصے میں یاقوت گھر سے نکل کر گیا تھا، مشی کو اس سے اس کی فکر مزید ہونے لگی تھی۔ ملازم جی اچھا کہہ کر واپس لوٹ گیا۔ سامنے 2 گارڈز ہاتھوں میں ویپن لیے دائیں سے بائیں ایک روبوٹ کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان کی ڈیوٹی پوری رات اسی طرح گھومنے کی ہوتی تھی۔ وہ ویل ٹرینڈ مافیا کے بندے تھے۔ وہ صرف 2 بھی ایک پورے گروہ پر بھاری پڑ سکتے تھے کیونکہ ان کی ٹریننگ کرنے والا خود پاشا بے تھا۔ اس ٹھنڈی ہوا سے مشی کو
اپنا روم روم کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھتے اپنے بازو مسلے، ہونٹ تھوڑے تھوڑے کپکپاتے ہوئے نیلے پڑنے لگے تھے۔ نیند تو دور دور تک نہیں تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی جیسے اپنی کمر تختہ کر گئی۔ وقت نہ جانے کیا ہوا تھا، لیکن اسے اتنا اندازہ تھا کہ اسے یہاں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ ہونے والا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہونے کے ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی تھی۔ مشی نے کرتے اپنے آپ کو اپنے ہی بازوؤں سے کور کیا اور گھٹنے پیٹ سے لگائے اکڑو ہو کر بیٹھ گئی۔ نظریں اب تک مین گیٹ پر ہی جمی تھیں۔ وہ اٹھ کر مین گیٹ تک آئی۔ اسے آتے دیکھ دونوں گارڈز پیچھے ہو کر سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ وہ گیٹ کھلواتی باہر نکل آئی۔ گارڈ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل آیا۔ وہ جیسے ہی تھوڑی آگے آئی وہ بھی آگے آ گیا۔ میم، آپ آگے نہیں جا سکتی، سر کے آرڈرز ہیں۔ وہ سر جھکائے اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ہوتے مؤدب انداز میں بولا۔ مشی کا دل چاہا اس کا ویپن ہی چھین کر اس کے سر میں دے مارے۔ وہ کوفت زدہ سی پیر پٹکتی واپس اندر آ گئی اور آتے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اپنی بے بسی پر اسے اب رونا آنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ چاہتی تو کوئی بچہ ایڈاپٹ کر سکتی تھی، لیکن اسے یاقوت کی اولاد چاہیے تھی جس میں اس کا خون ہو، یاقوت مرزا کا۔ اور اب مشی اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی، اور اس میں سب سے پہلے اسے خود سے بدگمان کرنا تھا، جس کا پہلا بیج وہ رات اس کے دل میں بو چکی تھی۔ زحال کو وہ صرف لالا کہتی ہی نہیں تھی بلکہ اسے دل سے مانتی بھی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی یہ تینوں بھائی اپنی بیویوں پر جتنی مرضی جان دے لیں لیکن کبھی اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گے، اور وہی ہوا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اب تھک چکی تھی، آنکھیں جیسے اکڑا سی گئی تھی، سرخ نیند سے بوجھل آنکھیں جن کو بند کرو تو بھی درد ہو اور نہ کرو تو بھی درد ہو۔ کب سے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، اس پر نیم غنودگی چھانے لگی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی جانب سیڑھی پر گرتی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ٹھنڈ میں بدن اب اکڑنے لگا تھا، ایک تپش سی اس کے بدن سے نکل رہی تھی، جیسے اتنی ٹھنڈ میں بنا کسی چادر کے بخار ہونے لگا ہو۔ اسے سوئے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو ڈیٹیکٹ کرتے گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ آنے والے شخص کو دیکھ دونوں گارڈز نے تیر کی طرح سیدھے ہوتے سیلوٹ کیا۔ یاقوت نے گاڑی سیدھا پورچ میں آ کر کھڑی کرتے چابی نکالی۔ اسے دیکھ ایک ملازم بھاگ کر آیا جسے خاص ان گاڑیوں کی رکھوالی کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کا وہی کام تھا جو میر بخش کا ہوتا تھا، گاڑیوں کی ایسے حفاظت کرنا جیسے وہ گھر کی فرد ہوں۔ اتنا پیار تھا زحال کو ان گاڑیوں سے۔ گاڑی کی چابی ملازم کی جانب پھینکتے وہ جیسے ہی فرنٹ ڈور کے قریب آیا
سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں بے ساختہ حیرت سے پھیلنے لگی۔ مشی ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرا سیدھا سیڑھی پر رکھے بے گول ہو کر سو رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ یاقوت ایک ہی جست میں آگے آیا اور حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو وہ بے وقوف یہاں سو گئی تھی۔ یاقوت نے ذرا سا آگے ہو کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا کہ وہ واقعی سو رہی ہے یا ایکٹنگ کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ لگ رہا تھا کہ وہ سچ میں یہیں لڑک گئی ہے۔ یاقوت نے پیچھے ہوتے اپنے کان کی لو مسل کر یہاں وہاں دیکھتے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی۔ ایک یہی آنی تھی میرے حصے میں۔ وہ ذرا ذہن پر زور دیتا تو اسے یاد آتا کہ یہ لڑکی خود اس نے دعاؤں میں مانگی تھی۔ اب ایسی بات کر کر وہ صرف جوتے کھانا چاہتا تھا اور کچھ نہیں۔ اس نے مشی کو دھیرے سے اپنی باہوں میں اٹھایا، اتنی آرام سے کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کون سی دوریاں، کون سی باتیں، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس وقت اس کی مشی اس کی باہوں میں تھی۔ یہی احساس یاقوت کے دل کو پرسکون سا کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ پہنچا ہی تھا جب اس کی نظر مشی کے چہرے پر گئی۔ اسے اپنی شہد رنگ آنکھوں سے گھورتے دیکھ یاقوت کا پیر سیدھا گملے میں جا بجا۔ اس نے بمشکل اپنا بیلنس برقرار کرتے اس چڑیل کو دیکھا جو صرف آنکھوں سے ایک گینگسٹر کو رات کے اس پہر ڈرا گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ یک دم تڑک کر پوچھتے، الٹا اسے گھورنے لگا۔ کون سی حرکت؟ مشی نے بھی الٹا تڑک کر اپنا سوال داغا۔ ایسے کون آنکھیں کھولتا ہے؟ میرا نازک دل پھٹ جاتا تو؟ وہ سچ میں ڈر گیا تھا، لیکن اپنے دل کو نازک بولنے کی غلطی کر گیا۔ مشی نے شدید طیش والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نیچے اتارو مجھے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی تگ و دو کرنے لگی، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بن کر اسے اسی طرح اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھے گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ نیچے اتارو مجھے۔ اسے ڈھیٹ بنتے دیکھ مشی کو اور غصہ آیا، لیکن یاقوت نے کمرے میں آتے اسے سیدھا بیڈ پر پٹخا اور بنا اس کی جانب دیکھے اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ مشی پہلے تو اس کی اس حرکت پر ہک دک سی اسے دیکھے گئی، پھر اٹھ کر ایک ہی جست میں اس کے پیچھے آئی۔ تم بہرے ہو یا کان باہر چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے پوچھا کہاں تھے؟ یاقوت کی خاموشی اسے بے چین کرنے لگی تھی، لیکن ایک جانب سے اسے بالکل صحیح سلامت دیکھ مشی کا دل سکون میں آ گیا تھا۔ کیوں دوں جواب؟ تمہیں فکر تھی میری؟ وہ مڑ کر سرسری سے لہجے میں پوچھتا مشی کو ٹھٹکا گیا۔ واٹ؟ نہیں تو یہ فکر تمہاری دوسری بیوی کو ہوگی؟ اس کے سوال پر یاقوت نے اسے اسپاٹ نگاہوں سے دیکھا، پھر ناک سکوڑتے نائس جوک بول کر اپنے کف لنکس نکالنے لگا، لیکن مشی اپنے یہ الفاظ پر خود ہی چند پل کے لیے اسٹک ہو گئی۔ دوسری بیوی؟ اس کے ذہن میں یہ الفاظ بے ساختہ گونجنے لگے تھے۔ اس نے ٹرانس کی سی کیفیت میں گردن موڑتے یاقوت کو دیکھا جو شرٹ نکالے اس وقت
صرف پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی صاف شفاف کمر جو کبھی ایک زمانے میں صاف ہوتی تھی، اب تو وہاں کسی ظالمہ کے ناخنوں کے نشان تھے۔ وہ کس کے وہ اچھے سے جانتی تھی، صرف ایک ہی عورت یہ کر سکتی تھی، اور وہ تھی وہ خود مشائم قدیر جیلانی۔ لیکن آج یہ لفظ دوسری بیوی اس کی نہ جانے کیوں سانسیں تک روک گیا۔ وہ جو کرنا چاہتی تھی اپنے ہی لفظوں میں اسے جیسے اپنی ہی الجھن سمجھ آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اترنے لگی، دل کسی نے مٹھی میں لے کر جیسے بھینچ دیا ہو۔ اس نے سانس روکے یاقوت کو دیکھا جو وارڈروب میں سر گھسائے اپنی پینٹ شرٹ کھنگال کر نکال رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی جب مشی کی آواز اور اس کے الفاظ لہروں میں سفر کرتے ہوئے یاقوت کی سماعتوں تک گئے۔ تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ یہ بات یاقوت سے پہلے اس کی اپنی روح کھینچ گئی تھی، جسم سے جیسے طاقت یکدم سے ختم ہو گئی ہو۔ کچھ باتیں کہنی کتنی مشکل ہوتی ہیں۔ یاقوت کو اس کی بات پر ایک جگہ سٹک ہو گیا تھا، مڑ کر بے اختیار اس کی جانب دیکھنے لگا، ایسے جیسے اسے یقین نہ آیا ہو اس نے جو سنا۔ کیا مشی نے وہی کہا؟ مشی نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب گردن موڑ کر دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملتے دل بے اختیار زور سے دھڑک اٹھے۔ شور دونوں کو بخوبی سنائی دیا۔ تمہیں نیند میں بولنے والی بیماری کب سے لگی؟ اس کا انداز بہت نارمل تھا۔ ہاں، نارمل تو ہونا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مشائم سے ایسی بات کی توقع نہیں کی تھی۔ اس سے کیا، اس نے خود کبھی خواب میں بھی ایسی بات نہیں سوچی تھی جو آج وہ دھڑلے سے کر گئی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، دوسری شادی کر لو تم۔ وہ اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ آج یہ ساری طاقت اس کے ہونٹوں کو چاہیے تھی جن سے اسے یہ الفاظ ادا کرنے تھے۔ Are you out of your mind؟ رات سے کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ تم پر کون سے میرے کام بھاری پڑ گئے جو میں دوسری بیوی لے آؤں؟ یاقوت کو اب تک کسی بات پر اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا اب آ رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تبھی اب اس کا دماغ کھولنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ میں شرٹ پکڑے سرخ تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ مشی دھیرے سے مڑ کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم بھاری ہو مجھ پر۔ آج یہ الفاظ نشتر بن کر یاقوت کے دل پر لگے تھے۔ اس نے سانس روکے مشی کو دیکھا، کسی نے اس کے دل پر ہاتھ مارا تھا۔ یاقوت کے چہرے پر اسے اذیت کا ایک رنگ آتا جاتا دکھائی دیا۔ تو بے فکر رہو، یہ وزن تم پر سے کبھی کم نہیں ہوگا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ڈھٹائی سے جواب دیتا باتھ روم کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ مشی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری بات ایسے اگنور مت کرو، میں کہہ رہی ہوں نا۔ یاقوت نے اتنے قریب سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے قرب پوری طرح سے واضح ہوتا دکھائی دیا۔ تم کہہ نہیں رہی؟
بکواس کر رہی ہو، اور ایسی بکواس سننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میرا بازو چھوڑو۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتے آنکھوں سے اسے اپنا بازو چھوڑنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مشی کا دل چاہا رو دے، لیکن وہ رات سے خود پر ضبط کرتی کرتی اب ڈھیٹ بن چکی تھی۔ لیکن رات کا کیا، دل کا کیا، جو اپنی ہی باتوں پر تکلیف سے ڈوبنے لگا تھا۔ مجھے طلاق دے کر تو کر لو گے نا؟ یہ ہوا تھا دھماکہ یاقوت کے سر پر۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے مشی کو دیکھنے لگا، جو شاید سچ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی، لیکن ساتھ اب یاقوت کو بھی حواس باختہ کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے شرٹ زمین پر پھینکتے مشی کو بازو سے دبوچ کر سیدھا دیوار سے جا لگایا۔ اس اچانک حملے پر مشی کا دل اچھل کر حلق میں آنے لگا تھا۔ وہ سانس روکے ہونکوں کی طرح یاقوت کو اس کے اشتعال انگیز روپ میں اپنے اتنے قریب دیکھنے لگی، جس کی سانسیں اس کے لبوں سے ٹکراتی اس کے بدن میں کھلبلی سی مچانے لگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی، ہاں؟ وہ لفظوں کو چباتے اس کے منہ پر سیدھا دھاڑتا۔ مشی کا رنگ لٹھے کی مانند سفید کر گیا۔ مشی کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کرنے کی پوری کوشش کرنے لگی۔ بدن ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دوسری شادی کر لو، وہ دھیمی آواز میں بولتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کرنے لگی۔ کیوں کر لوں؟ یاقوت ایک دم سے دھاڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ مشی اسے ایسے دیکھ خوف سے بری طرح سے لرزتی پیچھے دیوار سے چپک گئی۔ کیوں کروں؟ میرے لیے تم کافی ہو، میں کیوں کروں؟ وہ اب سچ میں عاجز آنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ تمہیں اولاد کی خوشی مل جائے گی۔ آخر کار اس کے لبوں پر سچ آ ہی گیا تھا۔ یاقوت جو گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے کھڑا تھا، اس کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ آنکھیں پھٹی ہوئی، بے یقین سی۔ کمرے میں گہرا سکوت سا چھا گیا، کیونکہ سانس دونوں ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک نے بات کہہ کر اپنی سانسیں روک لی تھی تو دوسرے کی سن کر اپنے آپ رک گئی تھی۔ تو کیا کہا تم نے؟ یاقوت اس کی جانب آتا بے یقین سے لہجے میں پوچھنے لگا۔ مشی کی آنکھوں میں نمی تیزی سے جمع ہونے لگی تھی۔ کہہ دی میں نے اپنی بات، وہ خود پر ضبط کرتی اسپاٹ لہجے میں بولنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی پل وہ یاقوت کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپھڑانے لگی تھی۔ تم اپنا دماغی توازن کھو چکی ہو، کیا اہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے منہ پر دبی آواز میں گراتے اس کی نازک سی کمر کو مزید خود میں کس گیا۔ مشی کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں بہکی، تم پاگل بن رہے ہو، محبت میں اپنی زندگی کی نعمت سے محروم ہو رہے ہو۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی تگ و دو کرتی
بپھر کر بولی تھی، لیکن لہجے میں چھلکتا قرب صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ یاقوت نے اسے ایک جھٹکے میں چھوڑ دے خود سے دور کیا اور کرفت سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ میری زندگی، میری نعمت، میں محروم رہنے والا، تم بس اپنی بکواس بند کرو۔ وہ سچ میں اب بوکھلا سا گیا تھا۔ اس کا دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ اس کی بیوی کیا کچھ کر رہی تھی سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ آزما رہی ہے اس کے ضبط کو۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی اگر تم نے یہ نہ کیا تو، وہ ایک آخری کوشش کرتی خاصی بلند آواز میں بولی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے یہ کیا تو، اسی کے لہجے میں دو ٹوک جواب دیتے وہ بیڈ پر دھم سے بیٹھ گیا۔ بیوی کا پاگل پن اسے بھی پاگل کر گیا تھا۔ رات کے اس وقت وہ الو کی طرح جاگ کر بیوی کا یہ پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ اسے خود پر تعجب ہونے لگا۔ مطلب بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ اس کی اولاد چاہتی تھی۔ یاقوت کو اب سمجھ آنے لگا تھا اور سمجھ کر اسے اور غصہ آیا۔ وہ بے وقوف صرف اس لیے کر رہی تھی یہ سب۔ تمہیں بچہ چاہیے، ہم اڈاپٹ کر لیں گے۔ اس ٹاپک کو یہیں کلوز کرو۔ اس کا دماغ واقعی پک چکا تھا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کپڑے نکالنے وارڈروب کی جانب جیسے ہی جانے لگا کہ مشی نے پھر اسے روک لیا۔ مجھے نہیں کرنا اڈاپٹ کوئی بیبی، مجھے تمہارا خون چاہیے۔ اس کی بات پر یاقوت نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ اسے جیسے یقین نہ آ رہا ہو یہ سب اس کی مشی کہہ رہی تھی جو کبھی اس کے قریب سے کسی عورت کی خوشبو کو نہ گزرنے دے۔ تم کر لو، شوٹ کر دو، مجھے مل جائے گا میرا خون۔ وہ اس کی بات مذاق میں اڑاتا اپنا بازو چھڑوا کر جانے ہی لگا تھا کہ مشی یکدم سے اس کے راستے میں آ گئی۔ اسے دیکھ یاقوت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں مسلی۔ میرے دماغ کی دہی نہیں رائتہ بن چکا ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ وہ واقعی اب بس کر چکا تھا۔ مزید ضبط کرتے کرتے تو سیدھا اب پاگل خانے پہنچنے والا تھا۔ نہیں ہٹوں گی جب تک تم مان نہیں جاتے۔ مرد تو 4 شادیوں کے پیچھے روتا ہے، تم دوسری کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس کے راستے میں اڑ کر کھڑی یہ سوال اس سے پوچھ رہی تھی جس مرد نے کنوارے ہوتے ہوئے بھی کسی کی جانب نگاہ نہیں اٹھائی تھی۔ آج تو اس کے پاس خوبصورت، اتنی خوبصورت، تھوڑی سی بے وقوف بیوی بھی تھی۔ وہ کیسے سوچ لیتا، کیونکہ مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے بخش دو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ ضبط سے دانت بھینچے گرلا کر بولا۔ مشی کا دل یکدم سے اچھل کر ہتھیلی پر آ گیا تھا۔ تم، مشی کچھ کہنے ہی لگی تھی جب یاقوت نے اسے پیچھے دیوار سے لگاتے ایک ہاتھ اتنی سختی سے دیوار پر جمایا کہ اس کی آواز سے خوف زدہ ہوتے مشی ڈر کر آنکھیں زور سے میچ گئی۔ میرا خون چاہیے تمہیں؟ میرا کیسے ملے گا؟ ہاں، صرف دوسری شادی کر لینے سے؟ وہ لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتے ضبط کے آخری دہانے پر آ پہنچا تھا۔ دیکھ سکتی ہو کسی کو میرے قریب؟ اس کے لفظوں پر مشی نے
قرب بھری نظروں سے اپنے اتنے قریب چہرے پر جھکے یاقوت کو دیکھا۔ دیکھ سکتی ہو مجھے کسی کے ساتھ ایک بستر پر؟ دیکھ سکتی ہو مجھے کسی اور کی باہوں میں؟ ہاں، وہ اس کے منہ پر دھاڑتے اپنے لفظوں سے مشی کی جان نکال گیا تھا۔ وہ سانس روکے ڈری سہمی سی کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتی، وہ مر جائے گی اپنے یاقوت کو کسی اور کے قریب دیکھ۔ ہاں، اس کی لڑکھڑاتی زبان سے یہ جواب سنتے یاقوت کی گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی ہونے لگی، آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگی، دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت قرب کا عنصر نمایاں ہونے لگا تھا۔ یاقوت بے یقین کھڑا تھا۔ کیسے کرتا یقین؟ اس بات پر وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو تو کرو یہ، ورنہ میں ایسی غائب ہو جاؤں گی کہ پھر میرا سایہ تک دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے۔ تم جانتے ہو میں ایسا کر جاؤں گی۔ وہ اپنی باتوں سے یاقوت کی روح جیسے یکدم سے کھینچ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ یاقوت پیچھے ہٹتا گیا۔ اس کے قدم پیچھے جاتے دیکھ مشی کو لگا اس کی زندگی اس سے دور جا رہی ہو۔ تو یہ شرط رکھ رہی ہو تم؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، جواب آج اسے نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس سخت میں نہیں تھا کہ وہ کچھ اور سن سکے۔ وہ نہیں کر سکتا تھا مزید کوئی تکلیف برداشت۔ ہاں، ایک لفظ، اور دونوں طرف جان برابر نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یاقوت کا چہرہ ضبط سے سرخ ہونے لگا تھا۔ نہیں کر سکتا میں یہ۔ اس کا انداز بجھ سا گیا تھا۔ مشی اس کا جواب سنتے درشتگی سے اپنے آنسو صاف کرتی مدنفر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اس دیکھنے کے انداز سے یاقوت کو خوف آنے لگا تھا۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ یاقوت نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم غلط کر رہی ہو، پچھتاؤ گی بہت۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا مشی کی جان نکال گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دور کبھی نہیں جانے دے گا، کبھی مر کر بھی نہیں۔ میں پچھتا لوں گی، لیکن تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی اپنا بازو ایک جھٹکے میں چھڑوا گئی اور جا کر بیڈ پر اپنی سائیڈ لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ یاقوت نہیں ہل سکا اپنی جگہ سے۔ وہ وہیں کھڑا شرمسار پتھرائی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ وہ آج اسے موت کی سزا سنا گئی تھی جس پر اس سے زیادہ وہ خود پچھتانے والی تھی۔ وہ حاج بالاج کے علم میں لائے بغیر زرتشم کو پھر سے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ان کا مقصد اس کا علاج نہیں، اب اپنی جان خلاصی کا تھا۔ جب ان کی ہتھیلی پر آ گئی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عمل کر رہے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے وہ لڑکی جسے ان کے گھر میں کوئی کھانا بھی نہیں پوچھتا تھا، یہاں وہ ان کے ہاتھ پر جلتا انگارہ بن جاتی تھی جو پل پل ان کی جان جلاتی تھی۔ نرس زرتشم کو روم میں شفٹ کرتے ڈاکٹر برہان کو اطلاع دینے چلی گئی تھی، لیکن وہ جیسے ہی ان کے آفس میں داخل ہوئی، سامنے سے پاور چیئر خالی تھے۔ اسے اچنبھا ہوا۔ اس نے اپنی وائٹ کوٹ کی جیب سے موبائل نکال کر
ریسیپشن پر کال کی جسے فوراً اٹھا لیا گیا۔ کیا ڈاکٹر برہان لیو پر ہیں؟ اس نے اپنی مخصوص زبان میں استفساریہ پوچھا، جس پر ریسیپشنسٹ نے اسے ہولڈ پر لگاتے چیک کرنے کو کہا۔ نہیں، ان کی لیو نہیں آئی، لیکن وہ ہاسپٹل میں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کے جواب دینے پر نرس نے شکریہ ادا کرتے کال کٹ کی اور روبوٹک انداز میں واپس مڑتی راہداری میں آئی، جہاں وہاج ایک پیر پر کھڑے بے صبروں کی طرح انتظار کر رہے تھے۔ سوری، آج ڈاکٹر برہان نہیں آئے، میں دوسری ڈاکٹر کو انفارم کرتی ہوں، وہ نہایت مؤدب انداز میں بولتی جانے ہی لگی تھی کہ وہاج نے اسے ایک دم سے روک لیا۔ نہیں، تم کیوں زحمت کرتا ہے، ہم کل آ جائے گا نا، ڈاکٹر صاحب کو بس بتانا تھا کہ ہم آیا ہے۔ وہ بول کر بنا رکے جلدی سے اندر گئے۔ ان کی اس قدر پھرتی پر نرس کو بھی حیرت ہوئی، لیکن وہ کندھے اچکاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہاج جلدی سے اندر آئے۔ زرتشم سامنے ہی بیڈ پر لیٹی نیم بے ہوش تھی۔ اسے دیکھ ان کی رگوں میں دوڑتا خون ابلنے لگا تھا۔ ماڑا، تم تو ہمارا جان کو آ گئے، اب تو تمہارا کام بھی ہم کو تمام کرنا پڑے گا۔ وہ زرتشم کو دیکھتے کرخت لہجے میں بولتے، سرد وحشی انداز میں گررائے تھے، تم کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج تم ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ وہ نازک سی جان اب واقعی ان کی جان کے لیے خطرہ بن چکی تھی، ایسا خطرہ جو بہت جلد ان کے سر پر منڈلانے والا تھا۔ اس خطرے کا تو سوچ کر بھی ان کو خوف سا آنے لگا تھا۔ چلو اب گھر، ورنہ ادھر تمہارا وہ ظالم شوہر پہنچ گیا تو ہم سے پہلے تم اس کا نوالا بنے گا۔ وہ بے ہوش زرتشم کو دیکھتے اس سے مخاطب تھے۔ وہ ہوش میں نہیں تھی، ہوتی تو ان کے خوف سے اس کی جان نکل جاتی۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر جلدی سے وہیل چیئر پر جیسے ہی بٹھانے کی کوشش کی، کسی نے ان کے ہاتھ پر سختی سے ہاتھ جماتے ان کو یہ عمل کرنے سے روک دیا۔ وہاج نے مڑ کر بے ساختہ پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں ڈاکٹر برہان ورک کھڑے اسپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھ وہاج کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور پھٹی پھٹی سی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے خان صاحب، ہمارا انتظار تو کر لیتے، وہ شریر انداز میں بولتے، ان کا سیر و خون جلاتے ہاتھ سختی سے پیچھے جھٹک گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کو ڈاکٹر برہان کے اس عمل پر شدید طیش آیا۔ یہ آپ کی عورت اس کمرے سے باہر ہے، یہاں یہ میری پیشنٹ ہے، تو بہتر ہوگا لمٹ میں رہ کر بات کریں، ورنہ آپ کو لمٹ میں لانا اب میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ان کی بات پر وہاج کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ یہ کل کا آیا ڈاکٹر وہاج خانہ فندی کو یہ کہہ رہا تھا، وہ جن کے حکم پر کھڑے کھڑے گولی بندے کے آر پار ہو جاتی تھی، ان کو آج ایک عام سا ڈاکٹر یہ دھمکی دے رہا تھا۔ اب صحیح وہاج کے دماغ کی رگیں پھڑپھڑانے لگی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھ ڈاکٹر برہان کو اپنے دل پر ٹھنڈک سی پڑتی محسوس ہوئی۔ ایکسکیوز می، میری پیشنٹ ویٹ کر رہی ہیں۔ ان کا انداز بے حد اسپاٹ تھا۔ وہاج خود پر ضبط کرتے کمرے سے باہر آ گئے۔ چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہوئے جا رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چلا اس پورے ہاسپٹل کو
ڈاکٹر برہان ورق سمیت آگ لگا دے۔ ان کے جاتے ڈاکٹر برہان نے ایک نظر زرتشم کو دیکھا جو آج بھی بے ہوش تھی۔ انہوں نے کال کر کر ایک نرس کو طلب کیا جو فوراً سے پہلے ان کے روم میں موجود تھی۔ کیا میں نے لیو دی تھی جو آپ نے ان کو واپس جانے کا کہہ دیا؟ انہیں اصل غصہ نرس پر تھا۔ وہ آج گھر سے تو وقت پر نکلے تھے لیکن راستے میں ٹریفک زیادہ ہونے کے باعث ان کو دیر ہو گئی تھی۔ لیکن ان سب میں انہیں جلدی صرف اس لیے تھی کہ ان کو زرتشم کا چیک اپ کرنا تھا۔ وہ ایک بھی دن اسے مس نہیں کر سکتے تھے۔ نرس نے سر جھکائے دھیمی آواز میں معذرت کی۔ گلوز دے مجھے۔ سختی سے گلوز مانگتے آخری غسیلی نگاہ نرس پر ڈالی اور گلوز پہنتے زرتشم کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں لائٹ سے پڑنے والی سرخ لکیریں سی نمایاں ہوئیں جس کو دیکھ ڈاکٹر برہان اپنی جگہ جیسے جم سے گئے۔ سو ویورز سے تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔